وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اول. میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام ہے. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان بھی پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام ہے. اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی. تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے. ایک شراب پینے کو اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا. یہ تو اسلام سے ہی باہر نکل گیا. چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں. میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیڈیز چل رہی ہیں، کتابیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں. آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں. 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے. جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو. تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر. دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے. پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے. اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو. اور ابھی ان کا جواب دو. ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی. اور اب سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھا رہے تھے. اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں. سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید ہوئے. اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑتے ہیں، پڑھائی کا زور پڑ گیا، پڑھائی کا زور پڑ گیا. پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو. کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے. جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی. تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے ہی باغی ہو جاؤ. مال کی کیا بات؟ اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے دیا. آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی. تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو. اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، ذمہ دار بنو، منزل تو سامنے رکھو. کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو. اچانک موت آ جائے کیا پلے ہوگا؟ ایک بڑی اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگے، داڑھی رکھی، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، پھٹے بال، تو ساری فیملی نے اس کو داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ. وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی کٹائی. 4 مہینے بعد مر گیا. تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہیں کرتا. رضا لیں، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا. زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے.
تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں دھڑا دھڑ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں، تو کہاں جا رہے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ گے؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں، بھول گئے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو، ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنے میں کہ دیکھو، یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اس کو سیکھو، یہ تبلیغ اس کو سیکھنا۔ تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کا رسول کیسے راضی ہوگا، ان کے پیچھے میں کیسے چلوں، میری زندگی کی ہر صبح ہر شام اس ترتیب پر چلے، اس کو سیکھو میرے عزیز۔